سامعین و ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو میں اس چیز کا بیان ہے کہ وہابی دیوبندی اسماعیلی فرقہ کے مولانا تھانوی صاحب وہابی دیوبندی رشیدی فرقہ کے بانی رشید احمد گنگوہی وہابی کے فتویٰ کے مطابق مشرک قرار پاتے ہیں۔ سامعین و ناظرین، جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا کسی دوسری ہستی کے لیے علم غیب کا عقیدہ رکھتا ہے، وہ کسی بھی طرح ہو، یعنی وہ تعویل کے ساتھ بھی ہو، تو رشید احمد گنگوہی صاحب اس کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ قطعاً کافر اور مشرک ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 228 لکھتے ہیں کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب ہونے کا معتقد ہے، سادات حنفیہ کے نزدیک قطعاً مشرک و کافر ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 229 یہی فتاوی رشیدیہ رشیدی فرقہ کے بانی سربراہ رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں کہ علم غیب خاصہ حق تعالیٰ کا ہے، علم غیب رب تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ مزید لکھتے ہیں کہ اس لفظ کو، یعنی علم غیب کے لفظ کو، کسی بھی تعویل سے دوسرے پر اطلاق کرنا ایہام شرک سے خالی نہیں۔ یہاں پر رشید احمد گنگوہی صاحب نے تعویل کی بھی نفی کر دی کہ کوئی شخص اگر یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تعالیٰ کی عطا سے علم غیب ہے، یا کسی اللہ کے ولی کو اللہ کی عطا سے علم غیب ہے، تو رشید احمد گنگوہی جو رشیدی وہابی دیوبندی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ بھی شرک سے خالی نہیں ہے، ایہام شرک اس کے اندر بھی ہے۔ فتاوی رشیدیہ صفحہ نمبر 229۔ یہاں اب دونوں حوالہ جات سے یہ بات بالکل معلوم ہو گئی کہ رشید احمد گنگوہی نے کسی بھی طرح سے، وہ تعویل کے ساتھ ہو یا بنا تعویل کے، علم غیب کے لفظ کو رب تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی دوسری ہستی کے لیے جائز قرار نہیں دیا، شرک سے خالی نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے رشید احمد گنگوہی کا، جو رشیدی فرقہ کے بانی اور سربراہ تھے۔ یہاں پر ایک بات کی وضاحت وہابی دیوبندی کتب سے کرتا چلوں کہ خاصہ کیا ہے۔ جو رشید احمد گنگوہی نے کہا کہ علم غیب رب تعالیٰ کا خاصہ ہے، یہ بھی وہابی دیوبندی کتب سے بیان ہو جائے۔ مطالعہ بریلویہ جلد 1 ہے، صفحہ نمبر اس کتاب کا 335 ہے۔ لکھنے والے وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے خالد محمود ہیں، جو حال ہی کے اندر مر کر مٹی میں مل گئے۔ یہ کیا لکھتے ہیں کہ خاصہ وہ صفت ہے جو کسی ایک فرد یا نوع میں ہی پائی جائے اور کسی میں موجود نہ ہو۔ یعنی خاصہ کی تعریف خالد محمود وہابی دیوبندی کے مطابق یہ بنی کہ جو صرف ایک فرد کے اندر ایک ہی نوع میں پائی جائے، کسی دوسرے میں نہ پائی جائے۔ ادھر رشید احمد گنگوہی علم غیب کو رب تعالیٰ کا خاصہ قرار دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم غیب صرف رب تعالیٰ کے اندر ہی پایا جائے گا، رب تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے لیے نہیں مان سکتے۔ یہاں تک تو رشید احمد گنگوہی اور خالد محمود کے حوالہ جات تھے، لیکن اب دوسری جانب وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کی دوسری کتب کو دیکھیں تو انہوں نے متعدد مقامات کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب باعطاء الہی تسلیم کیا ہے۔ یہاں پر زیادہ تر حوالہ جات بیان نہیں کروں گا، صرف 2-3 حوالہ جات بیان کروں گا، جس سے معلوم ہو جائے گا کہ وہ وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولوی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ کی عطا سے علم غیب تسلیم کیا ہے، وہ رشید احمد گنگوہی کے فتویٰ کے مطابق کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔ یہ میرے پاس وہابی دیوبندی اسماعیلی رشیدی فرقہ کے مولانا تھانوی کی مشہور بدنام زمانہ کتاب حفظ الایمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے متعلق۔ یہ لکھتے ہیں کہ ایسا علم غیب تو زید و عمر، بلکہ ہر صبی و مجنوں، بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ صفحہ نمبر 8 حفظ الایمان۔ یہاں پر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کی یہ نفی کریں گے اللہ تعالیٰ کی عطا سے، تو رب تعالیٰ کی پھٹکار ان کے اوپر اتنی پڑی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم غیب کی نفی کرتے کرتے وہابی دیوبندی فرقہ ہر جانور، مجنوں، پاگل، جمیع بہائم و حیوانات کے لیے علم غیب ثابت کر بیٹھے۔ ٹھیک کہا جاتا ہے کہ
خدا جب دین لیتا ہے تو حماقت آ ہی جاتی ہے۔ تو ان کے اندر بھی یہی معاملہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں یہ کمی کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو یہ گھٹاتے ہیں، تو رب تعالیٰ ان کے قلم سے، ان کی زبان سے اس طرح کا کام کروا دیتا ہے کہ جو کام یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نفی کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے ثابت کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر حفظ الایمان میں تھانوی صاحب نے علم غیب، زید، عمر اور مجنو بہائم و حیوانات کے لیے تسلیم کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حفظ الایمان کی اس عبارت کا دفاع کرتے ہوئے جو تھانوی کا شاگرد تھا مولوی مرتضی حسن چاند پوری دربھنگی وہابی دیوبندی، وہ کیا کہتا ہے؟ حفظ الایمان میں اس امر کو تسلیم کیا گیا ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب باعطاء الہی حاصل ہے۔ اس کی کتاب ہے توضیح البیان علی حفظ الایمان، صفحہ نمبر اس کتاب کا 5 ہے۔ اسی طرح یہی مرتضی حسن دربھنگی صفحہ نمبر جو اس کی کتاب ہے توضیح البیان، صفحہ نمبر اس کتاب کا 13 ہے، لکھتا ہے کہ بیان بالا سے ثابت ہوا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو علم غیب حاصل ہے، جو علم غیب حاصل ہے، یہاں پر اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے علم غیب کو ثابت کیا گیا، تسلیم کیا گیا۔ تھانوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو دور کی بات جمیع بہائم و حیوانات کے لیے ثابت کر رہا ہے، پاگلوں کے لیے ثابت کر رہا ہے۔ تو ادھر رشید احمد گنگوئی کسی بھی طرح علم غیب کا لفظ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسری ہستی کے لیے، دوسری شخصیت کے لیے، دوسری ذات کے لیے ماننے کو تیار نہیں ہے، اور جو عقیدہ رکھے اور مانے وہ کسی تعویل کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، وہ قطعاً کافر اور مشرک ہے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ تھانوی، مرتضی حسن دربھنگی وہابی دیوبندی اور دیگر جو وہابی دیوبندی ہیں جنہوں نے اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے علم غیب کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، رشید گنگوئی کے فتویٰ کے مطابق کافر اور مشرک قرار پاتے ہیں۔ یہ ان کی حالت ہے اور یہ تانا سنیوں کو دیتے ہیں۔ ایک وہابی دیوبندی نجیب اللہ کی گفتگو سنی جس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے مولوی جو ہیں ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، یہ مشرک کہہ رہے ہیں، اور یار تم اپنے گھر کی خبر لو، کس منہ سے ہمیں تانا دیتے ہو؟ کوئی ایک اپنا اکابر بتلا دو کہ جس کے اوپر تم سب متفق ہو، ایک کے اوپر اتفاق کرتے ہو، دوسرا گروہ اسے مشرک، یہ کافر بنا دیتا ہے۔ صرف ایک اپنا مولوی بتلا دو کہ جس کے اوپر تم سب دیوبندیوں کا اتفاق ہو۔ یار اپنے اکابرین کو چھوڑو، تم لوگوں نے تو اللہ کے ولیوں کو نہیں چھوڑا۔ صحابہ کرام کے اوپر شرک کے فتوے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمہارے شرک کے فتووں سے نہ بچ سکے۔ جناب آدم علیہ السلام سے لے کر جناب آدم علیہ السلام پہ تم لوگوں نے شرک کے فتوے لگے۔ تمہارے ابن عبد الوہاب نے اپنی کتاب کے اندر جناب آدم علیہ السلام کو مشرک لکھا، فتاوی رشیدیہ کے اندر جناب آدم علیہ السلام کی جانب شرک کی نسبت کی گئی۔ تم کس منہ سے سنیوں کو تانا دیتے ہو؟ اپنے گھر کا گند پہلے صاف کرو۔ یہ جو ایک دوسرے کے کفر شرک کے فتووں کی تلوار تمہارے اکابرین کے گردنوں پہ لٹک رہی ہے، اس کو تو پہلے ہٹاؤ، پھر سنیوں سے بات کرنا۔ یہ تمہاری اوقات ہے، تمہارے گھر کی حالت ہے۔